بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بہت دنوں کے بعد ایک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ 25 دسمبر بھی قریب ہے، اور اسپیشلی ہمارے عیسائی جو ہیں وہ لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ کیا 25 دسمبر یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی کہ ولادت کی تاریخ ہے یا نہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم بائبل کو دیکھتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کوئی تاریخ نہیں لکھی۔ ہاں، بس ایک یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سردیوں کے دن نہیں تھے، کیونکہ 25 دسمبر کو بہت سردی ہوتی ہے۔ تو ہم بائبل کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بائبل کو کھولیں تو بائبل میں جو انجیل کی کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 6 سے لے کر 20 تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت عام پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اور آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کی چقدر چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت الحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا، اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے کی ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ لے سامعین، یہ تو تھی بائبل میں موجود کتاب انجیل لوکا، اور اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 6 سے لے کر 20 تک۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت موسم کچھ اس طرح کا تھا کہ گرمیوں ٹائپ کا موسم تھا، کیونکہ اگر تو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جو اس آیات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ چرواہے جو میدان میں رات گلہ بانی کر رہے تھے، یعنی کہ چرواہے اپنی بکریوں کو لے کر اپنے جانوروں کو لے کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر یہ سردیوں کا موسم 25 دسمبر کا ہو تو اس وقت تو میرا خیال ہے ان کی کلفی جم جائے گی، اتنی سخت سردی میں وہ باہر کیا کر رہے تھے۔ تو یہ تو تھا ایک حوالہ جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ 25 دسمبر نہیں تھا۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو جو عید منائی جاتی ہے وہ کون لوگ مناتے ہیں؟ وہ اسپیشلی پاکستان
یا اس کے گرد و نواح کے لوگ، جس میں ان کا پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقہ ہے جو کہ یہ عید مناتا ہے، کیونکہ صرف یہی فرقے نہیں اور صرف ایک یہی عید نہیں ہے کہ جس کو یہ مناتے ہیں 25 دسمبر، کیونکہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کے علاوہ بھی اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ارمینیا کی کلیسیا ہے، جو ارمینیا لوگ ہیں، وہ اس کو کب مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے آرتھوڈکس کا جو فرقہ ہے وہ کب مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسکندریہ کا کلیمنٹ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ جو عیسائیوں میں ایک فرقہ پروٹسٹنٹ اور دوسرا فرقہ کیتھولک، یہ دو عید مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ دوسرا جو ان میں ہے آرتھوڈکس والے، یہ آپ کے سامنے آرتھوڈکس والوں کا بھی آ گیا ہے، یہ نیٹ سے نکالا گیا ہے، اگر کسی کو شک ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو ایک انگلش لکھی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے آرتھوڈکس عیسائی سالانہ کرسمس کے دن پر یا یسوع مسیح کی پیدائش مسیحی بائبل میں بیان کیا گیا ہے، یاد رکھنا 7 جنوری کے قریب مناتے ہیں۔ یہ تاریخ جولین کیلنڈر، جو عیسوی تقویم جو عام طور پر دیکھا گیا ہے زمانہ قبل از تاریخ کے لیے کام کرتا ہے، یعنی کہ جو آرتھوڈکس کا جو فرقہ ہے کرسچنز میں، عیسائیوں میں، وہ 7 جنوری کو عید مناتے ہیں۔ اور اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ لوگ ہیں ارمینیا کے جو آرتھوڈکس ہیں، اور وہ چرچ میں جو عید مناتے ہیں یروشلم میں، وہ مناتے ہیں 18 جنوری کو۔ یاد رہے کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مناتے ہیں 25 کو، اور اس کے بعد جو بیان کیے گئے آرمینیا کے جو لوگ ہیں، جو مشرقی آرتھوڈکس ہیں، وہ مناتے ہیں 7 جنوری کو، اور اس کے بعد جو یہ والے ہیں آرمینیا کی جو کلیسیا ہے، یہ مناتی ہے 18 جنوری کو۔ اس میں بھی ایک آپ کے سامنے ایک باکس میں کیا گیا ہے جس کا ترجمہ بھی اوپر لکھ دیا گیا ہے، لکھتے ہیں یہ ایک کیلنڈر کی خرابی کی وجہ سے آرمینیائی آرتھوڈکس چرچ نے مقدس سرزمین میں یسوع کی ولادت پر جنوری 18 اور 19 جنوری سے منایا جاتا ہے۔ یہ بھی روسی اور یونانی آرتھوڈکس وفادار جو کثر علی یہود و عید کے جو وہ 18ویں پر جشن منانے تجلی کے لیے اپنی سالانہ حج اور عمرہ کریں گے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ حبشی آرتھوڈکس چرچ 18-19ویں، جبکہ کارپٹ آرتھوڈکس پر کی سپہر کو یسوع کی بسمتہ منانے کا، اور شام الاعتقاد کلیسیا تجلی کثر علی یہود پر منایا جائے گا۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو آرمینیا کی کلیسیا ہے، وہ اس کو مناتی ہے، اس کرسمس کو مناتی ہے 18 جنوری کو۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں آگے ملتے ہیں یہ اسکندریہ کا جو کلیمنٹ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ اس بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے کلیمنٹ اسکندریہ نے اسکردو، یہ جو اس کی ایک کتاب ہے اسٹروموٹرا، جس کو اسٹروموت میں لکھا ہے کہ یسوع 25 مئی جدید کیلنڈر میں پیدا ہوا تھا، یعنی کہ یہ ان کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 20 مئی کی بتا رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ 20 مئی کو پیدا ہوا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کی تاریخ کا پہلا حوالہ تقریباً 200 تک نہیں دیکھا جا سکتا، جو یسوع کی سالگرہ مارچ 21 پر، اپریل 15، اپریل 20 اور 21 اپریل رکھا۔ دوسرے مفکرین کے کلیمنٹ نے لکھا ہے، یعنی کہ اس کا اپنا جو موقف ہے، اسکندریہ کا جو کلیمنٹ ہے جس کی یہ تصویر بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ 20 مئی کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس نے باقی موقف بھی لکھ دیے ہیں کہ 21 مارچ بھی ہے، 15 اپریل بھی ہے، 20 اپریل بھی ہے اور 21 اپریل بھی ہے۔ تو یہ تو تھے ان کے کلیمنٹ۔ اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک درخت نظر آتا ہے جس کو کرسمس ٹری کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ میں نے اکثر تصویروں پر دیکھا ہے کہ اسی کو بنایا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے جو آپ کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ویڈیو کو روک کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ انگلش کو نہیں پڑھ سکتے وہ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور سن سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں اس کے بارے میں
کہ پروٹسٹنٹ ممالک میں کرسمس درخت کی روایت میں مارٹن لوتھر کے لیے منسوب کیا گیا، کیتھولک ممالک میں اپنی مرضی کے مطابق گزشتہ صدی تک نامعلوم تھی۔ انگلینڈ میں جرمن شہزادہ البرٹ کی طرف سے خاوند ملکہ وکٹوریہ کی روایت پروماننٹ تھا۔ جرمن تارکین وطن نے 17ویں صدی میں امریکہ میں کرسمس ٹری لایا۔ الیکٹرک موم بتیاں کے ساتھ عوامی بیرونی کرسمس درخت میں فن لینڈ اور نیو یارک امریکہ میں 1906 میں اور 1912 میں متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک یہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے جس میں یہ ایک بابا سا بنا ہوا ہے اور اس کے آگے پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی سینٹا کلاس تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح بات مشہور نہیں ہے۔ کرسچنز بھی جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں اس بارے میں کوئی صحیح بات نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہ جو انگلش لکھی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ سینٹا کلاس کے سینٹ نوکٹس کے ساتھ 4ویں صدی میں شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ ایک فیاض آدمی کی ایک تصویر ہے جو کہ بچوں کو تحفے وغیرہ دیتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ عیسائی اپنے منہ سے خود کہتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ اور بچے اسپیشلی یہ کرسچنز جو بچے ہیں وہ اس کو خط لکھتے ہیں سینٹا کلاس کو، اور اس سے اپنی جو ہے نا وہ حاجات لکھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ کھلونے دو، ہمیں یہ کھلونے دو۔ تو ان کے جو ماں باپ ہیں، یہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، اگر مجھے ملی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سینٹا کلاس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ سینٹا کلاس جو ہے یہ بچے اس سے اپنے تحفے مانگتے ہیں، اور یہ جب 25 دسمبر کی رات ہوتی ہے یا 24 دسمبر کی رات ہوتی ہے تو وہ اپنے خط اپنے بستر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں، تو والدین ان کی خط نکال کے ان پر لکھے کھلونے ان کو پیک کر کے رکھ دیتے ہیں ان کی خط کے ساتھ۔ تو جب بچے صبح اٹھتے ہیں تو وہ خوشی خوشی دیکھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ جی رات کو سینٹا کلاس آیا تھا تو وہ ہمیں یہ تحفے وغیرہ دے کر گیا ہے۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بت سا بنایا گیا ہے، اور اس کے آس پاس بھی یہ سجاوٹ کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو میں پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور یہاں انہوں نے یہ بت بنا کر پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ بت بنایا ہے اور کیا سوچ ہے۔ اور بھی تصویریں آپ کو نیٹ سے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے خدا کی یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا بھی کہتے ہیں، اور اس کا بت بھی بناتے پھر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور لائک کیجئے، اپنے احباب سے شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اب آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو بناؤں اور عیسائیت کو ایکسپوز کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔